السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام میں حسب حال، میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی۔ آج حسب حال میں شامل ہیں اپنی ذات کی پہچان کھو دینے والے انسان، مخبر نامہ بد تہذیبیاں اور خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ۔ مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے جان لیتی ہوئی ادویات کی قیمتوں پر۔ ہائے ہائے ہائے، اس پہ گفتگو تو نہیں ہو سکتی، اس پہ تو رونا ہی رویا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم رونے کے لیے نہیں یہاں بیٹھے، گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ اور یار تمہیں بات سناؤں گا تو تم بھی رونے لگ جاؤ گے۔ ہمارا ایک محلے دار تھا تایا ابرار، اوئے ہوئے ہوئے، ریلوے کا ریٹائر آدمی، غیرت مند بندہ، بیچارہ اندر ہی کہیں سڑ سڑ کے کڑ کڑ کے مر گیا۔ اس کے جنازے پہ میں گیا تو اس کے مجھے بھائی نے بات سنائی، اللہ جانتا ہے میرا ادھر رونا ہی نکل گیا۔ اس نے بتایا، میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا جی بڑے دنوں کے بیمار تھے، بیچاروں کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹر نے جو دوائی لکھ کے دی تھی صرف 30 گولیاں تھی اور 1,60,000 روپے کی تھی۔ اب اتنی مہنگی دوائی وہ کہاں سے لیتا؟ اس کے پاس تو روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اندر ہی پڑا پڑا بیچارہ غیرت مند بندہ مر گیا، کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلانے جوگا، سفید پوش آدمی۔ یار اسی طرح روزانہ ہزاروں لوگ پاکستان میں صرف دوائی نہ ہونے کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سوچو کہ اگر ایک شخص، ایک غریب آدمی صرف دوا نہ ہونے کے باعث مر جاتا ہے تو کیا وہ حکومت، ریاست اور معاشرے کے منہ پر تھپڑ کے مترادف نہیں ہے؟ یار تم تھپڑ کہہ رہے ہو، میں کہتا ہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک بندہ دوائی کے ہاتھوں مر گیا ہے اور ایک بندہ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں پھر رہا ہے۔ دوا اویلیبل نہیں ہے یہ ایک اور معاملہ ہے، لیکن اگر دوا تو اویلیبل ہے لیکن ایک غریب آدمی کی رسائی تک نہیں ہے، یہ بہت افسوس اور شرم کی بات ہے۔ بالکل۔ اور یار میں تو کسی ایسی شادی پہ چلا جاؤں جہاں 2-3 ہزار بندہ اکٹھا ہو کے گوشت پاڑ رہا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھو ایک گولی کے پیچھے بندہ ہی مر جاتا ہے۔ یار ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو غریب آدمی کی رسائی سے باہر ہیں، لیکن جہاں تک ادویات کا معاملہ ہے یہ تو خالصتاً حکومت کی ایک فلاحی معاشرے میں بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے نا، کہ کم از کم ایک غریب آدمی اس وجہ سے موت کے منہ میں تو نہ چلا جائے کہ اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں تھے۔ اس قدر مہنگی ادویات ہیں ہمارے ہاں، اس قدر مہنگی ہیں، اور جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تو یقین کرو کہ شرم محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا زمین اور آسمان کا فرق ہے تقریباً تمام ادویات میں۔ یہ جس پیشنٹ کا تم ذکر کر رہے ہو کہ اس کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا، تایا برار، اس کو ڈاکٹرز نے ٹارسیوا نامی دوائی سجیسٹ کی ہوگی، اور واقعی پاکستان میں اس کی قیمت جو ہے وہ 1,60,000 روپے ہے، اور انڈیا میں یہی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہی دوائی اس سے کم قیمت پر فراہم کر رہی ہے، اور وہاں پر ایک مقامی کمپنی یہ جو دوائی ہے یہ 48,000 روپے میں تیار کر کے دے رہی ہے مریضوں کو۔ کوئی ایک دوائی کا تم نام لے دو جو ہندوستان میں مہنگی ہے اور پاکستان میں سستی ہے یا کم و بیش برابر قیمتیں ہیں، کوئی ایک دوائی۔ میں نام کیا لوں، میں تو دوائی نہیں لیتا۔ پاکستان میں ہائپر ٹینشن کی جو ایک ٹیبلٹ ہے وہ اگر 80 ملی گرام کی ایک خاص دوائی ہے وہ 557 روپے میں ملتی ہے، اور 120 ملی گرام کی جو وہی دوائی ہے وہ 1120 روپے میں مل رہی ہے، اور ہندوستان میں ایگزیکٹلی اسی سالٹ سے جو دوائی بنتی ہے ہائپر ٹینشن کے لیے وہ صرف 2 روپے میں اویلیبل ہے۔ اومیپرازول ایک سالٹ ہے، اس سے مختلف دوائیاں بنتی ہیں۔ پاکستان میں اس سالٹ سے بننے والی دوائیوں کی قیمت جو ہے وہ 11 روپے سے لے کر 49 روپے تک ہے، اور ہندوستان میں اس سالٹ سے بننے والی دوائی کی قیمت صرف 2 روپے ہے۔ یار دوائی کی 2 روپے، کہیں 2 نمبر تو نہیں ہے؟ اور یار تم 2 نمبر کی بات کر رہے ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سب سٹینڈرڈ دوائی کا۔ ہندوستان میں جو اس وقت دوائیاں بن رہی ہیں وہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہیں، زیادہ تر یورپ میں بکتی ہیں، امریکہ وہاں سے امپورٹ کرتا ہے ہندوستان سے۔ ان کی دوائیاں جا رہی ہیں امریکہ، ہمارا تو اب بندہ نہیں جاتا، اور اگر کوئی پل پہ لے کے پہنچ جائے ایئرپورٹ پہ تو کتے سونگنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی دوائی تو نہیں لے کے آئے۔ اچھا تم یہ دیکھو کہ کانسٹیپیشن کے لیے لیکٹولوز نامی سالٹ سے مختلف پروڈکٹس ہمارے ہاں اویلیبل ہیں سیرپ کی شکل میں، ان کی جو بازار میں قیمت ہے وہ 148 سے 150 روپے کے برابر ہوتی ہے، اور ہندوستان میں اسی سالٹ سے بننے والی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ 30 سے 40 روپے میں اویلیبل ہیں۔ لو 160 روپے سے اچھا نہیں ہے بندہ 15 روپے کی ہریڈے لے کے کھا لے، اوپر سے 15 روپے کا دودھ پیا، 30 روپے میں سارا کام ختم ہو جاتا ہے۔
اچھا تم یہ دیکھو کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد زندگی کی آخری سانس تک ایک پیشنٹ کو سائکلوسپورین کے کیپسول استعمال کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ہاں 150 روپے کا کیپسول ہے, انڈیا میں 30 روپے کا. نہیں تو ان کے پاس کیا گدڑ سنگی ہے جو سینکڑوں کا فرق ہے ہر چیز میں. نہیں دیکھو, بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ تو ہمارے ہاں اور ان کے ہاں جو ڈالر کا فرق ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس جو جس دوائی کی قیمت 88 روپے ہوگی ڈالر کے حساب سے, وہاں پر قیمت 46 روپے ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہے, قیمتوں میں تم دیکھ رہے ہو کہ کئی گنا کا فرق ہے. اس لیے اصل فرق کہیں اور ہے. وہاں پر ایک ادارہ ہے نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی, نیپا. یہ اتنا سخت ادارہ ہے کہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو اور کسی لوکل کمپنی کو ایک پائی بھی ناجائز منافع نہیں کمانے دیتی. جو اس کا ڈیو پروفٹ بنتا ہے وہ ضرور کمایا جائے. انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں وہ ادویات کی قیمتوں پہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوائی امپورٹ کرتے ہیں. وہ ان کے لیے لازمی بات ہے کہ جس نے ملٹی نیشنل کمپنی نے ہندوستان میں بزنس کرنا ہے وہ پابند ہے اس بات کی کہ وہاں پہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے. ایک یہ بہت بڑا فرق ہے. پھر ایک اور جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اپنا را مٹیریل خود تیار کرتا ہے. ہم تمام تر را مٹیریل جو ہے وہ چائنا سے, ہندوستان سے, جرمنی سے اور کینیڈا سے منگواتے ہیں, اس وجہ سے مہنگی ہیں. لیکن ایک اور بہت ہی جو قابل ذکر فرق ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا گیپ نظر آتا ہے وہ ہے ہماری جو بیوروکریسی میں فائنینشیل کرپشن ہے ہیلتھ آفیشلز کے اندر. ہندوستان میں بھی کرپشن موجود ہے. وہاں کے ہیلتھ آفیشلز ہیں وہ بھی رشوت لیتے ہیں, وہ بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے کمیشن طے کرتے ہیں. ایک اسی طرح کی جو ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا بیان ہے, اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ پاکستان اور ہندوستان میں ایک ہی دوائی دے رہے ہیں, جو پاکستان میں آپ دوائی فراہم کر رہے ہیں اس کی بہت زیادہ قیمت ہے, ہندوستان میں بہت کم قیمت دے رہے ہیں, تو کیا آپ پاکستان میں رشوت دیتے ہیں, ہندوستانی آپ سے رشوت نہیں لیتے؟ اس نے کہا کہ جی دونوں جگہ پر رشوت ہمیں دینی پڑتی ہے. فرق یہ ہے کہ جب ہم ہندوستان میں کوئی دوائی انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا کم سے کم ریٹ بتائیں. وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں ہمارے سے مذاکرات کرنے میں کہ جی دوائی کی منیمم قیمت بتائیں. جب ہم منیمم قیمت بتا دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی اس پہ ہمارا کمیشن کتنا ہوگا. اور پاکستان میں یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو ہیلتھ آفیشلز ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا کمیشن بتایا جائے, قیمت جو بھی آپ رکھنا چاہیں ہمیں منظور ہے. یہ فرق ہے بنیادی طور پر دونوں جگہ کے ہیلتھ آفیشلز کے رویے میں. یہ دیکھو نا, اتنی مہنگی دوائیاں ہونے کے باوجود 2 نمبر کیا ہے, یہاں پہ 5, 6, 7 نمبر دوائی نہیں ملتی. نمبر ہی بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں اور ریٹ اتنے ہو گئے ہوئے ہیں کہ بندہ دوائی کی وجہ سے نہیں ٹھیک ہوتا. اس کام سے بیچارہ خوف سے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اگر ٹھیک نہ ہوا تو پھر کھانی پڑے گی. اب دوائیوں سے تو لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. تم یہ دیکھ لو خودکشیاں کرنے والے, وہ بیچارے گولیاں کھا کے مرنے کی بجائے اور آپشنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے دوائی 2 نمبر نکل آئی تو خرچہ بکھرا اور پرچہ بکھرا. اللہ جانتا ہے کسی بھی بیماری کی دوائی ڈائریکٹ وہ بیماری ختم نہیں کرتی. تم سر درد کی گولیاں کھاؤ, اس سے پیٹ میں اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ بندہ سر کی درد بھول جاتا ہے. وہ بیچارہ ڈاکٹر کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب تھوڑی دوائی نال سر درد تے مک گئی, ٹھڈ دا سیاپا پی گیا. وہ پیٹ کی دوائی دیتا ہے, دوسرے دن پھر جا کے کہہ رہا تھا پیٹ ٹھیک ہو گیا, اب ٹانگوں میں سے جان نکل گئی ہے. پھر کچھ دن بعد جا کے مریض کا کوئی وارث ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی سے دردیں ساری ٹھیک ہو گئی ہیں, بس جان نکل گئی. اور یار تم دوائی تو چھوڑو, یہاں پہ تو ڈاکٹر 2 نمبر ہے. پہلے یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھائی جی یہ ڈاکٹر 2 نمبر ہے کہ 1 نمبر ہے. اللہ جانتا ہے. مجھے ایک بڑے اہم سرکاری بندے نے بتایا کہ صرف کاموں کی میں جو چھوٹا سا قصبہ ہے ادھر 9000 جعلی ڈاکٹر ہے. میں تو خود سن کے حیران ہو گیا. میں کہا کاموں کی میں تو اتنے دوانے نہیں ہوں گے جنہیں جعلی ڈاکٹر ہے. اور تم یہ حکمرانوں اور افسروں کے دعوے دیکھو کس طرح وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہیلتھ کی طرف بڑی توجہ دے دی ہے ہم نے. اور کون سی توجہ دے دی ہے, پورے شہر میں 2 میڈیکل سٹور نہیں ایسے ہوتے جہاں سے اصلی دوائی مل جائے. دعوے ایک طرف اور رزلٹ دوسری طرف, زیرو. نہ کوالٹی پہ کنٹرول نہ پرائز پہ کنٹرول. اللہ جانتا ہے اتنی مہنگی دوائی ہے. کئی مریض تو بیچارے دوائی کی قیمت سن کے گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں اوے یار رشتے داروں نے فون کر دیا میں مر گئی ہوں. ناظرین میں لینی ایک کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹھا بھی لیتے ہیں بندہ, سچ مچ اللہ نہ کرے گزر جائے.